بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، درس نمبر 1947 اور آج سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 35 کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35 کی تلاوت ہم کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فصبر پس آپ صبر کریں، کما جیسے صبر کیا اولو العزم عزم و ہمت والے من الرسل رسولوں نے، ولا تستعجل اور آپ جلدی طلب نہ کریں، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ یوم جس دن یوم یرون وہ دیکھیں گے، ما اس کو جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر ساعتن ایک گھڑی ہی، من نہار دن کی، بلاغن یہ تو پہنچا دینا ہے، فہل یہلک پس ہلاک نہیں کیا جائے گا، الا سوائے القوم الفاسقون نافرمان لوگوں کے۔ ترجمہ یوں ہے، غرض اے پیغمبر تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے، اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ اس آیت میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ دوسری بات، ان مجرموں کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ تیسری بات، جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ چوتھی بات، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ پانچویں بات، یہ ہے وہ پیغام جو انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ چھٹی بات، برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ بزرگان محترم، توحید و نبوت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو دلائل سے ثابت کرنے کے بعد، اور مشرکین کے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جو شبہات تھے، ان شبہات کے ازالے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پہنچائی ہوئی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اس صورت کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اس دین کی تبلیغ میں اور اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں ان مشرکین اور کفار سے جو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی ہیں، پیغمبر آپ اس پر صبر سے کام لیجئے، اس لیے کہ ہمارے پیغام کو پہنچانے کی جس پر بھی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اسے اسی طرح تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ لہذا آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں انہیں بھی بہت ساری تکلیفیں دی گئیں، ان سب نے بھی ہماری خاطر اس پر صبر سے کام لیا، جس پر ہم نے انہیں العزم یعنی بڑی ہمت والے کا خطاب عطا کیا۔ لہذا آپ بھی انہی کی طرح صبر کیجیے۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس آیت میں اولو العزم سے مراد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی طرح صبر کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کی مثال یوں دی گئی، انہوں نے کہا یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بھی آیات اللہ سے لے کر آخری آیت تک، یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 71 تک کہا گیا، یعنی اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا شاق گزر رہا ہو تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ پھر ان کی جدائیگی ظاہر ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا جس وقت ان سے ان کی قوم نے کہا قالوا ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، سورہ ہود آیت نمبر 54، کہ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں اپنے جھپیٹے میں لے لیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے ان خداؤں سے برات کا اظہار کر دیا جسے تم اللہ کی خدائی میں شریک مانتے ہو۔ پھر ان کے لیے بھی جدائیگی ظاہر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، سورہ انعام آیت نمبر 56 56۔ اس آیت کی نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے رہے
اور مشرکین کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، لہذا ان کے لیے بھی جدائی کو ظاہر فرما دیا۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بے شک دنیا محمد اور اس کی آل کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اولو العزم رسولوں سے ان کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوتا، اور اس بات پر بھی راضی نہیں کہ مجھے انہی چیزوں کا مکلف بنائے جن کا ان رسولوں کو بنایا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی آپ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کیجیے، لہذا اے عائشہ اللہ کی قسم میرے لیے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی قسم میں صبر کروں گا جیسا انہوں نے صبر کیا، اور مشقت برداشت کروں گا، اور یقیناً اس پر قوت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ پیغمبر آپ ان مشرکین کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے، بلکہ انہیں اللہ کے حوالے کر دیجیے، وہ ان سے انتقام لے گا، اور جب اللہ ان سے انتقام لے گا اور ان پر وہ عذاب لے آئے گا جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، تو اس وقت انہیں یہ محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو بس پل بھر کی تھی، یعنی دن کا بس ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو ہم نے دنیا میں گزارا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 اور 113 میں فرمایا گیا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین۔ اللہ ان مجرموں سے کہے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے، وہ کہیں گے کہ پروردگار سال کہاں، ہم تو بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں گزار کر آئے ہیں، ہمیں اتنا یاد نہیں۔ جس نے ان دنوں کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا، جس وقت وہ لوگ اس جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ گویا وہ رات یا صبح کا تھوڑا سا وقت دنیا میں گزار کر آئے ہیں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ پیغام ہے جو دنیا میں تم تک ہمارے پیغمبروں کے ذریعے پہنچا دیا گیا، اب تمہارے پاس یہ کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں کہ ہم تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں، لہذا اب ہلاکت تو انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اس پیغام کو ٹھکرایا اور اسے ماننے سے انکار کیا اور ہمارے نافرمان بن کر زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔